العلم نور العلم نور the knowledge is light the knowledge is light الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چل کے ناظرین ایک بار پھر ذہنی آزمائش عید اسپیشل لے کر حاضر ہیں اور آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور آج ہمارے ساتھ ڈیرہ اللہ یار کے ساتھ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں، اور یہ دونوں وہ ٹیمیں ہیں جو اپنے اپنے وقت میں ذہنی آزمائش کا فائنل جیت کر یہاں تک پہنچی ہیں، اور کافی ذہین طلباء ہیں۔ یادگار سلسلے ہوئے تھے جب یہ فائنل میں پہنچے، لیکن ان کے لیے بھی زندگی کی خوشگوار یادیں ہیں۔ دونوں ٹیموں کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہ ہمارے سیزن 9 میں یادگار فائنل تھا، کیسے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی سیزن 9 فائنل جیت کر وہ مقابلہ جیت کر آگے بڑھے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج یہ فائنل تک پہنچ گیا ہے۔ دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، سکھر اور ڈیرہ اللہ یار۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال سیزن 9 فائنل کا ڈیرہ اللہ یار والوں سے، جسے کوئی مصیبت آئی لیکن اس نے بے صبری کرنے کی بجائے لوگوں سے پوشیدہ رکھا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس شخص پر کوئی مصیبت آئی اس نے اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دو ایسے صحابہ کرام کے نام بتائیے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اپنی قبر میں منہ مبارک رکھنے کی وصیت فرمائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سکر والے بتائیں جناب یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ کچھ پنکھے نظر آ رہے ہیں جناب۔ فیضان مدینہ کوٹ ادو۔ اللہ اکبر، اشارہ نہیں لیتے، اشارہ لینا چاہیے تھا اگر کنفیوژن تھی، لیکن دیکھتے ہیں صحیح جواب 3 نمبر دلائے گا، غلطی کوئی نمبر نہیں دلائے گی۔ یہ فیضان مدینہ کیا کوٹ ادو کا ہے؟ خانپور کا فیضان مدینہ تھا، غلطی ہو گئی ہے ناظرین۔ پہلی بار سکر والوں کو اگر مقابلے میں آنا ہے، اب میرے پاس صرف 6 نمبر ہیں، اگلا وہ لفظ کیا ہے جو درست کرنا ہے بتائیے۔ اللہ، پھر وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ سود اور اس کا علاج ہے۔ دونوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی نمبر حاصل نہیں کیے ہیں۔ اب 2 درست کیجئے میرے پاس ہیں۔ سکر والوں کو اگر دونوں کو صحیح جواب دینا ہے تو سکر والے برابر آئیں گے، ورنہ ڈیرہ اللہ یار والے سیزن 9 کا فائنل جیت جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ لفظ جو درست کرنا ہے۔ بیل بجائی ہے ڈیرہ اللہ یار والوں نے۔ فقہی پہلیاں۔ کیا یہ لفظ فقہی پہلیاں ہیں؟ اگر یہ جواب درست ہے تو ڈیرہ اللہ یار والے سیزن 9 کا فائنل جیت جائیں گے۔ فقہی پہلیاں، جواب درست دے دیا۔ اذکر اللہ، اللہ اللہ اکبر۔ پچھلی بار سکھر کی ٹیم ذہنی آزمائش 8 کا فائنل جیتی اور آج ڈیرہ اللہ یار والوں نے یہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرانے دی اور ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل بلوچستان کی ٹیم آج جیت گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً جس کو نائل بائٹنگ کہتے ہیں، سانسیں بے ربط کر دینے والے سلسلے ہوا کرتے ہیں ذہنی آزمائش کے، اور یہ فائنل واقعی مجھے شاید میں نے بہت سارے سلسلے الحمدللہ مدری چینل پر کیے ہیں، لیکن سیزن 9 کے فائنل کے بعد جو دنیا بھر سے ہمیں فیڈ بیک ملا، کیونکہ اس فائنل میں ہم نے اور بھی بہت خوبصورت چیزیں کی تھیں، مدنی منیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک میسج کنوے کیا تھا بچیوں کے ذریعے ایک سیگمنٹ کر کے،
उसे बड़ा पसंद किया गया। फिर नाबीना और खुसूसी इस्लामी भाइयों का एक सेगमेंट था, वो हमने ऑन ईयर किया था इस फाइनल में, उसका बहुत शानदार फीडबैक था। अगर आपने अगर ये फाइनल ना देखा हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा देखा भी हो, तो दोबारा देखने का लुत्फ़ आता है। आप इसको यूट्यूब पर दावत इस्लामी का जो चैनल है वहाँ पर जाकर, मदनी चैनल के और दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, ये मौजूद है। तो बहरहाल आपकी क्या फीलिंग्स थी? अब्दुल्ला भाई भी मौजूद हैं और डेरा अल्लाह यार वाले, फाइनल के बाद कैसा फील किया आपने, क्या आपकी कैफियत थी उस वक्त, क्या कहेंगे अब्दुल्ला भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, खुशी तो यकीनन बड़ी खुशी होगी कि सीज़न 7 में भी कोशिश की, 8 में भी कोशिश की, हाँ, तो जीत नहीं पाए, 9 में कामयाबी मिली। और जीतने के बाद जो वहाँ आवाम ने रिस्पांस दिया, जिम्मेदारान ने एक बड़ी हर तरफ से दावत ही दावत। अरे वाह, खूब दावतें खाई आपने, अकेले अकेले, हमें बुलाया भी नहीं आप लोगों ने। डेरा अल्लाह यार में, सुई में, हत्ता के बेला में भी। अच्छा, बेला में भी। आपको कैसा लगा जब यहाँ से गए? तो सुना बड़ा इस्तकबाल हुआ था आप लोगों का। उनकी भी तमन्नाएं थी हाँ, और उनकी भी हमारे तरफ से यही ख्वाहिश थी कि जीते हैं, तो हम भी उनकी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं, तो जाहिर बात है वो भी तो अच्छा, जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। आपकी क्या फीलिंग्स थी? अब क्या जिंदगी, लोग पहचानते हैं अब वहाँ पर आपको ज़हनी आजमाइश के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन की भी दुआएं थी, हमने भी बड़ी तमन्नाएं की थी, नजर मन्नत मानी थी। अच्छा, नजरें और मन्नत भी मानी गई थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह के फजल करम से बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर मदीने शरीफ भी हाज़िरी के शरफ मिलेगा इंशाल्लाह। अभी तो आप में से इस सीज़न के वाले तो नहीं गए ना, सीज़न 9 के इस्लाम भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जाएंगे। जी, अब चलते हैं हम जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई। माशाल्लाह आज फारूक जिलानी भाई भी आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लगता है फारूक भाई का भी माइक वगैरह लगाएं तो फिर फारूक भाई से भी बात करेंगे। लेकिन फारूक भाई इमाम पख्तूनों वाला पहन कर आए, ये शायद ये भी कोई इसमें मैसेज होगा। जनाब, जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई सीज़न 7 में आगे बढ़े थे, कैसे फाइनल जीता था? वाकई मुझे याद है, वो भी एक तारीखी लम्हा था। उसके कुछ लम्हात आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। मदरी चैनल के नाजरीन, शुरू करने जा रहे हैं सीजन 7 के फाइनल का अब सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सेगमेंट होगा जिसका नाम है इल्म नूर है। जमजम नगर हैदराबाद वालों से सवाल है, किस सबब से दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ने की वजह से दुआ मुअल्लक रहती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, या गनीयो, चलते फिरते पढ़ते रहने की क्या बरकत है? इसकी ये बरकत है, अगर किसी के घुटनों या कहीं पर भी हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, तो वो या गनीयो उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दर्द दूर होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 43 नंबर हैं हमारे जमजम नगर हैदराबाद वालों के और 43 नंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा वालों के। 2 नंबर का फर्क है और इस राउंड में ये फर्क कोई हैसियत नहीं रखता। रेशम के कपड़े मर्द के लिए, अल्लाह, बैल बजाई है खैबर पख्तूनख्वा वालों ने। सवाल पूरा नहीं सुना है, हालांकि ये 2 या 2 नंबर से आगे हैं। बताइए, रेशम के कपड़े मर्द के लिए पहनने का क्या हुक्म है? और जवाब क्या है अगर ये सवाल था तो? रेशम के कपड़े मर्द के लिए पहनना हराम है। ये गलती हो गई है और ये 2 नंबर चले जाएंगे। जमजम नगर वाले और खैबर पख्तूनख्वा वाले बराबर हो चुके हैं। अब बारी शेर की है। वो सब्ज, अल्लाह, जमजम नगर वालों ने बैल पहले बजा दी है। बताइए, सिर्फ वो सब्ज सुना है। वो सब्ज सब्ज नजर आ रहा है, गुंबद सब्ज करार आ गया यूं बेकरार आंखों में। अल्लाह अल्लाह, जी जनाब, सब कहते हैं दुरुस्त है। जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल करके जमजम नगर वाले आगे बढ़ गए हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 7 का फाइनल है और अब ये आखिरी 2 सवाल फैसला करेंगे कि किस टीम ने आज सीजन 7 का फाइनल जीतना है। सवाल ये है, जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी, अल्लाह, हैदराबाद जमजम नगर वालों ने बैल बजाई है, जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी की जियारत की, वो क्या कहलाते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? ताबई। इन्होंने जो सवाल समझा और जो इसका जवाब दिया, ये जवाब तो दुरुस्त है कि अगर किसी ने ईमान की हालत में किसी सहाबी से मुलाकात की और फिर आगे शर्त यह कि उसका ईमान पर खात्मा भी हुआ, तो वो ताबई कहलाता है। जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिया है, लेकिन बात यह है कि यहां सवाल ये नहीं था। मदरी चैनल के नाजरीन, आखिरी सवाल, दोनों के नंबर बराबर, और अब ये फैसला करेगा, और ये है शेर, ये शेर फैसला करेगा कि आज सीजन 7 का ज़हनी आजमाइश कौन जीत कर जाता है।
اب میں اس شعر کا نہ پہلا مصرع پڑھوں گا نہ دوسرا مصرع پڑھوں گا، میں اس شعر کا ایک بیچ کا لفظ پڑھوں گا اور آپ نے اس بیچ کے لفظ سے اس شعر کو پکڑنا ہے، کیونکہ فائنل کا آخری سوال ہے۔ بھروسہ، زمزم نگر والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے، اب ساری گیم ان کے سر پر ہے، یا تو بھروسہ سے یہ کوئی شعر سنا دیں جو درست ہو یا خیبر پختونخوا والے جیت جائیں۔ جناب کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ کوئی نہیں بھروسہ، واقعی اس فائنل کا بھی کوئی نہیں بھروسہ۔ دونوں ٹیمیں میرے قریب آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں، واقعی یہ ذہنی آزمائش کے رزلٹ کا کوئی نہیں بھروسہ۔ اب میں کس کو کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کو واقعی غم زدہ ہی چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے جو شعر پڑھا ہے وہ بالکل درست پڑھ دیا ہے، اذکر اللہ۔ جی مدری چل کے ناظرین، یقیناً یہ دونوں فائنل ہماری ذہنی آزمائش کی تاریخ کے ایک خوبصورت ترین فائنلز میں سے تھے۔ ایک طرف عبداللہ ہیں جنہوں نے بہت شاندار انداز میں ڈیرہ اللہ یار کی ٹیم کو جس طرح وہ آگے لے کر گئے، اور دوسری طرف زمزم نگر حیدرآباد کے قربان بھائی ہیں، اور میرا خیال ہے قربان آپ 2 بار ذہنی آزمائش کے فائنل تک پہنچے، یا دونوں بار جیتے؟ اچھا، دونوں بار فائنل جیتے۔ ایک بار کب تھے؟ سیزن 4 اور سیزن 7۔ سیزن 4 اور سیزن 7 2 بار زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیم نے غالباً فائنل جیتا، اور دونوں ٹیموں میں قربان بھائی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج آئے ہیں۔ اب کیا اس بار بھی ذہنی آزمائش عید اسپیشل کا فائنل جیت کر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رکن شورا فاروق جیلانی بھائی بھی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی شان علم، عشق کے بول، الفاظ بنائیے فیضان بہار شریعت، ذہانت و فطانت، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ یہاں میں ایک اور خوبصورت بات بتاتا چلوں مدنی چل کے ناظرین، اب پتہ نہیں ساتھ رہیں گی کہ نہیں، ورنہ میں نے تو جب ذہنی آزمائش جب کرتا ہوں، کل حالانکہ پورا دن ہم سلسلہ کرتے رہے، یہ بلی نہیں آئی، لیکن جب ذہنی آزمائش شروع ہوتا ہے تو آج پھر وہ آ گئی ہیں۔ تو واللہ عالم کیا تعلق ہے ذہنی آزمائش سے۔ آج ہمارے منچ پر بہت تیزی سے وہ جو ہے وہ بلی ہے یا بلہ ہے، لیکن گھومتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شوقین ہو ذہنی آزمائش کے۔ تو جناب اب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شان علم۔ العلم نور، العلم نور، جی العلم نور۔ شان علم سیگمنٹ میں 5 سوالات ہوں گے دونوں ٹیموں سے، اور 2 نمبر حاصل کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کریں گے ڈیرہ اللہ یار والوں سے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مباح کام سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مباح کام اس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں یکساں یعنی برابر ہو، اس کو اچھی نیت سے کرنے کی صورت میں وہ عمل مستحب ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا یا نہ کرنا یکساں ہو، اگر اس میں اچھی نیت شامل کر لی جائے تو وہ جو ہے وہ مستحب ہو جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ جناب۔ اب دوسرا سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے۔ بات بات پر قسم کھانے سے متعلق مفتی امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات بات پر قسم کھانا اگرچہ جائز ہے، لیکن نہ کھانا جہاں تک کمی بہتر ہے، جہاں تک وہ کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کرنی نہ چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو قسم کو تقیہ کلام بنا رکھا ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اور یہ بھی احساس نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ جناب بات بات پر قسم کھانا یہ جائز تو ہے، مگر اس کو تقیہ کلام بنا دینا اور اس کو بہت زیادہ عادت بنا دینا یہ درست نہیں ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں تاکہ ذرا اور اچھے انداز سے آپ مشورہ بھی کر سکیں اور مقابلے میں شامل بھی ہو سکیں۔ جی یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار رہیے، آپ سے بھی سوال کرنا ہے، اور کون کون جواب دے گا انشاءاللہ؟ پہلے سوال کا جواب بھی لیں گے اور تحفے بھی تقسیم کریں گے۔ اب سوال ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار والوں سے، اچھا شگون یا برا شگون کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر کلام سن کر دلیل پکڑنا اچھا شگون ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کلام اچھا ہو، اور جب کلام برا ہو تو یہ برا شگون ہے۔ جناب
اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے کہ کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بد شگونی ہے، یہ تو ہو گئی تعریف۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری ہے ہمارے حیدرآباد والوں کی، شگون کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو، یعنی اچھا شگون جو ہے اس کو بندہ لے اور اس کو لے کر خوش ہو اور اپنے کام کو خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو برا کام ہو اس کی طرف توجہ نہ کرے، اگر برا کلام سنے اس کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ جو ہے اس کے سبب اپنے کام سے رکے بھی نہ، اس کو کر جناب برا کلام سن کر بدشگونی لینا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اچھا شگون لے کر خوشی خوشی اپنا کام کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وطن کی مٹی سے متعلق مفتی احمد یار خان کیا فرماتے ہیں؟ وطن کی مٹی سے متعلق مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان مرکات میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے شہر سے کسی دوسری جگہ پر جائے سفر میں، تو اپنے وطن کی مٹی لے کر جائے اور وہاں کے پانی کے گڑھے میں تھوڑی ڈال کر پیتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کا پانی نقصان نہ دے گا۔ کیا بات ہے، وطن کی خاک میں بھی شفا ہوتی ہے۔ کسی ملک میں سفر پر جائے، بعض لوگوں کو دوسرے خطوں کا پانی نہیں چلتا، تھوڑی سی مٹی اس پانی میں ملا کر پی لے۔ مفتی احمد یار خان برات المناجی میں فرماتے ہیں کہ وہاں کا پانی اسے نقصان نہ دے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر کی کتنی سیڑھیاں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منبر کی سیڑھیاں 3 تھیں اور آپ تیسری پہ کھڑے ہوتے ہو، یہی سنت ہے۔ آپ تیسری پر کھڑے ہوتے تھے، منبر مبارک کی 3 سیڑھیاں تھی، یہی سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جمعہ ادا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ ادا فرمائے، اس لیے کہ جمعۃ المبارک بعد ہجرت ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 سال ظاہری حیات فرمائی، اور اتنے عرصے میں اتنے ہی جمعہ ہوتے ہیں۔ 10 سال میں اتنے ہی جمعہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قربانی سنت و فطرت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جو اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں وہ اعمال سنت کہلاتے ہیں، اور جو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام نے جن اعمال کو کیا ہے وہ اعمال فطرت کہلاتے ہیں۔ تو یوں قربانی سنت بھی ہے، فطرت بھی ہے۔ کیا بات ہے، قربانی سنت بھی ہے، فطرت بھی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں سلام کرنا سنت ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا سنت ہے، اور ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اور رخصت چاہتے وقت سلام کرنا سنت ہے۔ جناب گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت سلام کرنا سنت ہے، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اور رخصت چاہتے وقت، رخصت کے وقت سلام کرنا سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چھینک آئی۔ جناب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ان کو چھینک آئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب، بڑی شاندار ٹیمیں ہیں اور ان سے تو بہت مشکل ہے غلطی ہو۔ اب آپ میں سے کون کون جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ چلیں جناب آپ سے سوال کر لیتے، بتائیے بچھر اور کھٹمل کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مدنی مذاکرے پابندی سے سننے والے جواب دے دیں گے۔ چلیں بہت سے پیارے پیارے تحفے، نام بتائیں گے، کہاں سے آئے ہیں، اور پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحیم میرا نام سید عبدالواجد علی شاہ ہے، باب المدینہ اپنا دندر نگر سے حیدرآباد سے آئے ہیں جناب۔ جی کھٹمل کا خون پاک ہے مچھر کا یا ناپاک ہے؟ مچھر کا خون پاک ہے، اور کھٹمل کا خون بھی پاک ہے۔ اچھا دونوں کا پاک ہے۔ کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے، اپنی طرف سے بول رہے ہیں؟ نہیں پڑھا نہیں ہے۔ ہاں ایسی کوشش کر، ایسی اندازہ لگا رہے ہیں۔ جی مچھلی اور پانی کے دیگر جانور اور کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوغات مدینہ اور ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک دھاگے اور مبارک قلم۔ ارے واہ ارے واہ، ماشاءاللہ، دے دیں بھائی ان کو۔ چلے ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے، اور آسان سوال میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سے کچھ آسان سوال ہو جائے اور تحفہ مل جائے آپ کو۔ جمعے کی بات ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 جمعہ ادا فرمائے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ آج مدینہ منورہ میں جہاں میرے آقا نے سب سے پہلا جمعہ ادا کیا اس کی کیا نشانی موجود ہے اس مقام پر؟
वहाँ मस्जिद है, उसका नाम क्या है? मस्जिद जुम्मा। जी जनाब, वहाँ मस्जिद जुमा आज भी मौजूद है। मेरे आका ने पहला जुमा इस्लाम का वहाँ अदा फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। हमारे दरमियान रुकने शूरा भी मौजूद हैं जी। तो रुकने शूरा को माइक देना जरा, तो मैं बात करूँ उनसे। जी माइक भी है। अच्छा, और कुछ मुंह भी मीठा करवा दीजिए। अरे वाह, जरूर जरूर, बल्कि सारी आप दोनों भी टीमें भी बैठ जाएं, आपका भी मुंह मीठा कराते हैं। मदीने शरीफ की प्यारी प्यारी खजूरें खिलाते हैं आपको इंशाल्लाह। आ जाएं भाई, आ जाएं। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, माशाल्लाह। तो नदी मुन्ने आपके साथ हैं? आ जाओ, आप भी आ जाओ, बैठे हो तो फिर आप भी माशाल्लाह। अच्छा, सैयद भी है माशाल्लाह, क्या बात। मग़फ़िरत के सामान लाई, मग़फ़िरत के सामान लाई, आते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। माशाल्लाह। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता। जी मारूफ भाई जमजम नगर हैदराबाद से आए हैं। मुझे याद है कि बड़ा तारीखी लम्हा था और आखिरी सवाल पर जमजम नगर वाले आगे बढ़े थे और जमजम नगर और खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा बड़ी तादाद में इस्लाम पे लाइव जमा होकर वो फाइनल देख रहे थे। क्या फरमाएंगे फारूक भाई? उस वक्त जो है वो काफी खुश हुए थे उस तरफ के इस्लाम भाई। देखिए, ये तो एक नफ्सियाती मामला है कि जिस शहर से जो टीम ताल्लुक रखती है तो वो खुशी का इजहार करते हैं। सही। जैसे माशाल्लाह बलूचिस्तान ने बताया कि इस्तकबाल भी हुआ, तो इसी तरह माशाल्लाह जी जी इनको भी हाथों लिया गया होगा। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही अमीर सुन्नत जो ज़हन देते हैं कि मुकाबले में भी अल्लाह की रज़ा की नियत हो, माशाअल्लाह, इल्म दीन फैलाना मकसद हो, न कि हुब्बे जा या रियाकारी या किसी को निचला दिखाना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इखलास के साथ हमें इन तमाम सिलसिलों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात की रुकने शूरा ने और यही हमारी तालीमात होनी चाहिए। जीतने हारने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, इल्म दीन घर घर तक पहुंचाने के लिए हम सिलसिला करते हैं। और माशाल्लाह कुर्बान भाई, आप तो एक से जायद बार, 2 बार माशाल्लाह मदीना पाक तो ज़हनी आजमाइश सिलसिले के बाद होकर आए माशाल्लाह। और आप में से बाकी इसलिए आप भी तशरीफ ले गए थे मदनी शरीफ, हाजिर हुए? अच्छा, अभी तक हाजिरी नहीं हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो जल्द हाजिरी होगी। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। जी अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। 3 अशार पूछे जाएंगे। पहला सवाल है डेरा अल्लाह यार वालों से, सदका मुझे सरकार नवासों का अता हो। अगियार के टुकड़ों से शहंशाह बचा लो। अगियार के टुकड़ों से शहंशाह बचा लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आओ। आफात व बलैयात के पंजों से निकालो। आफात व बलैयात के पंजों से निकालो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब आऊं मदीने में तो हो चाक गरीबा। ए काश मुकद्दस से मुझसे फिर वो घड़ी हो। जब आऊं मदीने में हो तो चाके गरीबा, आंखों से अश्कों की बरसती जड़ी हो। अब दोनों में से एक तय कर लें आप। जब आऊं मदीने में तो हो चाक गरीबा, दूसरा कलाम है आंखों से बरसती हुई अश्कों की। ये वाला आप फाइनल कर रहे हैं जनाब? बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। आंखों से बरसती हुई अश्कों की झड़ी हो। जवाब दुरुस्त दे वो घड़ी हो। अब आपकी बारी है। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। कौन कहता है ईद होती है? बेनमाजों की रोजाखोरों की कौन कहता है ईद? बेनमाजों की रोजाखोरों की कौन कहता है ईद होती है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। ईद यौमे वईद होती है। इसका पहला मिसरा पढ़ना है। फिल्म बीनों के हक में ये ईद यौमे वईद होती है। फिल्म बीनों के हक में सुन लो ये ईद यौमे वईद होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
दोनों टीमों से गुजारिश है यहाँ आकर तशरीफ रखेंगे और अब हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। माशाअल्लाह जनाब 16 नंबर हैं और अब हमारा सेगमेंट है अल्फाज बनाइए। हमारी टीम तैयारी कर ले और हम इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने आए हुए हैं, मदनी मुन्नी आई हुई हैं, तो बापू क्यों ना इन सारे मदनी मुन्नों मुन्नियों का कोई मुंह मीठा करा दें, कोई छोटा छोटा तोहफा सबको दे भाई, ताकि सबके हाँ क्या बात मदीना ही चले। माशाल्लाह छोटे छोटे मदनी मुन्ने मुन्नी आगे आ जाए सारे, चले सबसे आगे आ जाए, चले माशाल्लाह। और जल्दी से ये अल्फाज बनाइए, सेगमेंट का हमारा बोर्ड तैयार कर दें ताकि हम इसको शुरू करें। साथ खड़े हो जाएं पहले मेरे, चलो आपके अम्मी अब्बू भी देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे। सीधे हो जाए, इधर जनाब इतने सारे मदनी मुन्ने, कौन सब मिलके हमारा मदनी मकसद दोहराएंगे। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जनाब अब सारे मदनी मुन्ने एक एक खजूर लेंगे, जल्दी से चलें, जल्दी से एक एक लेंगे। शाबाश, आपको इजाजत है, जाकर अपने अब्बू को भी खिला सकते हैं, लेकिन एक एक लेंगे। शाबाश, चलें जल्दी 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 ले। शाबाश शाबाश, कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, चलो जल्दी शाबाश। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। चले शाबाश, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। अरे वाह भाई वाह वाह भाई, इतनी प्यारी खजूर, वाह भाई वाह। चले भाई आपको मिल गई, हाँ चल, खैर मुबारक खैर मुबारक। ओहो छोटे भी आ गए भाई, छोटे मियाँ भी आ गए। ओहो हो, सीधे हाथ से भाई, सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? अरे चल हुनैन रजा है भाई। चले माशाल्लाह, लग गए बोर्ड्स लग गए। चले जनाब दोनों टीमों के इस्लामी भाई अपनी जगह पर आ जाएं, आपको मौका भी मिल गया खजूर के चक्कर में उस बोर्ड को देखने का। अपनी अपनी जगह पर आ जाएं, एक एक इस्लामी भाई आ जाए जो अल्फाज बनाएंगे। और इसमें कितने अल्फाज बनने हैं? इसमें 5 अल्फाज बनने हैं, तो देखिए कौन बनाता है। शुरू कीजिए, 1 मिनट 41 सेकंड है आपके पास। जनाब देखें कौन पहले बनाते हैं। 5 अल्फाज बनाने हैं, चलें जनाब, चलें बना देते फिर एक बार फिर निकाल देंगे जनाब। 5 पूरे हो जाएं तो आप लब्बैक कह सकते हैं, वरना 1 मिनट 41 सेकंड के बाद आपका वक्त पूरा हो जाएगा। मशवरा करने की इजाजत नहीं है, जो करना है अकेले करना है, और एक दूसरे का बोर्ड देखने की भी इजाजत नहीं है। किसी बुजुर्ग मर्द या खातून का नाम भी हो सकता है, उस पर भी गौर करें। हम्म 41 सेकंड का जब वक्त बच जाए तो फिर टाइमर शुरू हो चुका है। यहाँ 3 बने हैं, अब्दुल्ला भाई ने 3 बनाए हैं और हमारे इन्होंने 4 बना लिए हैं जी। अब देखें वो कौन से 4 हैं और वो कौन से 3 हैं। आपके पास 25 सेकंड रह गए हैं। चलें जनाब, बलूची में बनाने की इजाजत नहीं है, ये सिंधी और बलूची में नहीं चलेगा भाई, इंग्लिश में चलेगा या रोबन में चलेगा। आप बोले हमारे बलूची में बोलते हैं भाई, इसको वो नहीं माना जाएगा। 5 हो गए, चले जनाब। अब देखते हैं हमारे इन्होंने 5 बना दिए हैं, तो अब्दुल्ला भाई आप रुक जाएंगे। एक आपने बनाया हदीस, एक बनाया आमना, मद्दी चल के नाज़रीन देख लें। अच्छा अनीसा बनाया, वैसे हमारे पास निसा था। सजदा बनाया, ये क्या बनाया? नहीं, ये कस्वा नहीं है, और कस्वा में क्यू के बाद ए आता है। आप ये हुरैरा भूल गए, ये हुरैरा था, तो आपके 4 माने जाएंगे। अब देखते हैं वहां कितने बने। ये लीजिए भाई, 3 माने जाएंगे। निसा था ना, ये गलत हो गया। अनीसा भी चले, अनीसा माना जाएगा कि नहीं? हाँ ये बता दें भाई, हमारे मदनी चैनल वाले बताएंगे कि अनीसा माना जाएगा कि नहीं।
انیسا نہیں مانا جائے گا, تو ان کے 3 ہوئے ہیں جناب. اچھا, یہاں ہریرہ, اخلاص, حدیث, آپ کے بھی 3 ہی مانے جائیں گے حضرت. تو دونوں اسلامی بھائیوں نے 3 جواب درست دیے ہیں, تو اس لیے 2 نمبر دونوں کو دے دیے جائیں, اور یہ بورڈ چینج کیا جائے تاکہ ایک اور مقابلہ بھی ہوگا. اگر وہ جلدی سے ہمارے پاس اس کا دوسرا ہے تو دے دیجئے, تو ہم شروع کرتے ہیں. چلیں ناظرین سے ذرا ایک شعر سنتے ہیں اچھا سا. کون شعر سنائے گا جناب؟ شعر مکے کا یا مدینہ شریف کا؟ ارے واہ, مدینے کا ماڈل ہے. چلو مدینے کا ماڈل, لیکن پھر تھوڑا مشکل شعر ہے. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ عیدی بھی ملنی ہے جناب, لیکن شعر ہی کوئی نہیں سنانے کے لیے تیار ہے. چلیں جی, آسان. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. چلیں ہاتھ اٹھائی ہے جی. شعر آتا ہے یا یہی والا شعر سنانا ہے؟ پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, اس کا دوسرا مصرع سنائیں گے. یاد نہیں ہے میرا خیال ہے. آسان کر دوں؟ چلیں آسان کر دیتے ہیں, سنا رہے ہیں. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. چلو یہی سنا دو بھائی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, پھر میں کس بات کا آپ سے شکوا کرتا. اور میں کس بات کا آپ سے شکوا کرتا. جناب جواب آپ کا درست مانتے ہیں. خوبصورت مدینے کا ماڈل اور امیر اہل سنت کی عیدی آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. مکے کا ماڈل بھی دیا جائے گا. شعر سنا دے بھائی عارف بھائی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا. اسلامی بھائیوں کے لیے بورڈ پھر سج گیا ہے, وقت شروع ہو گیا آپ کا, آپ شروع کر دیں اور ایک دوسرے کا بورڈ نہ دیکھیں. 1 منٹ 41 سیکنڈ کا وقت ہے. مدینہ شریف کا شعر سنتے ہیں. کوئٹہ سے جو سیزن 8 میں آئے تھے ان سے گزارش ہے سیزن 10 میں بھی کوئٹہ کی مضبوط ٹیم لے کر آئیے گا. ہم بلوچستان کی ٹیموں کو ویلکم کریں گے. اگلا شعر تو بتا دیں جو آپ نے پوچھا تھا. کون سا؟ پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے والے. کیا بات ہے میرے رضا کی. مدینے بھی پکڑ پکڑ کے بھیجتے ہیں کہ مدینے کا شوق پیدا کرو اور جلدی مدینے جاؤ. چلے جناب اب مکے کا شعر. ہائے ہائے ہائے, حضور کعبہ حاضر ہیں, حرم کی خاک پر سر ہے. چلے جناب اب کون سنائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسان نژاد. بڑی سرکار میں پہنچا مقدر یاوری. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. اللہ ہم سب کو مکہ پاک کی کعبہ مشرفہ کی حاضری عطا فرمائے. مبارک کعبے کا ماڈل اور امیر اہل سنت کی عیدی آپ کو مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے, بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. اب ایک بار پھر یہاں پر ہم عبداللہ بھائی, وقت چکے ختم ہو گیا دونوں کا, تو پہلے ہم چلیں گے قربان بھائی کی طرف. اور پہلا آپ نے کیا ہے, تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے, سائڈ پہ ہو جائیں گے. میقات, یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر آپ نے قربان میں تھوڑا آپ پیچھے ہو جائیں, یہاں جائیں میرے پاس آ جائیں. اچھا پھر دوسرا تھا آپ نے نساء کیا ہے. دونوں نے نساء کیا ہے, لیکن نساء اس میں ہم نے شامل نہیں کیا, لیکن چونکہ دونوں نے کیا ہے تو چلیں مان لیتے ہیں. اور یہ آپ نے کیا کیا جناب؟ حامد تو نہیں بنتا, یہ حمید تو نہیں بنتا. اچھا یہ آپ نے غوث پاک کیا ہے, چلے یہ بھی آپ کا اوکے ہو گیا 2. اچھا حریث, اچھا حریث جو اس میں ڈبل ہی آئے گا, تو حریث ہمارے پاس ویسے بھی ہم نے نہیں کیا. اور اجمیر آپ نے کیا ہے, تو اجمیر آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا یہاں پر اور بنتا ہے نمرہ, یہ ہے مسجد نمرہ جو ہے نا, اس کا یہ نمرہ بنتا تھا جو آپ نہیں کر سکے. اور اسی طرح نصر جو ہے وہ بنتا تھا یہ. تو آپ نے پھر 3 آپ کے مانے جا رہے ہیں. اور
3 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, अब वहाँ देखते हैं कि क्या पोजीशन है, ये रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हरीस चूँकि हमारा आज नहीं था और हरीस बनता भी नहीं, ये अजमेर ओके है और असर, अच्छा नसर की जगह आपने असर कर दिया है, तो असर भी आपका मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन निसा भी आपका मान लेते हैं, तो आपके भी 3 ही नंबर हैं। तो दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के जनाब फिर 3 नंबर हैं, तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को 2-2 नंबर दे दिए जाएं जनाब, माशाअल्लाह। आ जाए अपनी जगह पे आ जाए जी। हाँ, असर हमने माना है जी, नसर आपका नहीं माना। निसा मानेंगे तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर। आपके निसा मान के 4 नहीं किए हमने, निसा, अजमेर, गौसपाक और गौसपाक। जी जी, यहाँ वालों के 4 हैं, यहाँ वालों के, हैदराबाद वालों के 4 हैं। हैदराबाद के 2 नंबर होंगे, डेरा अल्लाह यार वालों को नहीं मिलेंगे और अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। 2 नंबर हैदराबाद वालों को दिए जाएं, माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अगले सेगमेंट से पहले, क्योंकि वो भी बोर्ड का है, एक अलग सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है फैज़ाने बहार शरीयत। अपनी भी जगह पर जाएंगे। ये बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है। इतनी बड़ी किताब जिसके 20 हिस्से हैं, उसमें से हमें इन्होंने मसला ढूंढ कर बताना है कि इस तमाम बहार शरीयत में ये मसला किस जिल्द और किस सफ़े पर मौजूद है। तो दोनों तरफ की टीमें रेडी हैं और इंशाअल्लाह अब आपसे एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ, और सवाल ये है, मतलब वो मसला या ये इबारत बहार शरीयत में कहाँ है। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में जाना नसीब फरमाए। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं, ये बहार शरीयत में कहाँ मौजूद है। ये आलिम बनाने वाली किताब जरूर पढ़ें, इसे डाउनलोड कर ले, मकतबतुल मदीना से हासिल करें, और क्या खूबसूरत इसमें बातें मसाइल मौजूद हैं जी। जनाब बेल बजा दी है डेरा अल्लाह यार वालों ने। इतनी बड़ी किताब से इबारत ढूंढना इट्स नॉट इजी। जनाब कहाँ है ये? 154 जी, 154। जिल्द कौन सी है? जिल्द एक। अच्छा, अब पढ़िए क्या लिखा है इसमें। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी। अल्लाह अकबर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर से पीछे थे, वापस मैदान में आए, 2 नंबर हासिल किए। अगली इबारत है जनाब, एक आयत का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है और पूरे कुरान मजीद का हिफ्ज करना फर्ज किफाया। ये कहाँ लिखा है बहार शरीयत में, बताइए। अब ये जवाब 2 नंबर से टीम को आगे कर देगा अगर ये पहुंच जाते हैं। सवाल क्या है? एक आयत का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। बैल फिर बजाई है बलूचिस्तान वालों ने, बताइए कहाँ लिखा है ये। 545 बहार शरीयत जिल्द नंबर, हिस्सा अवल है, हिस्सा 100 में जिल्द अवल। अच्छा जनाब, और इसमें क्या लिखा है, मसला पढ़िए। एक आयत का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पे फर्ज ऐन है, पूरे कुरान मजीद का हिफ्ज करना फर्ज किफाया। किफाया, आगे क्या पढ़ रहे थे? आगे भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कंप्यूटर को देर लगती है मगर ये किताब से मसला ढूंढ लेते हैं। दोनों तरफ के इस्लाम भाई आकर अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। 2 नंबर से डेरा अल्लाह यार वाले आगे हैं जनाब। आज डेरा अल्लाह यार वालों की अंग्रेजी का इम्तिहान भी हो रहा है, उर्दू का भी इम्तिहान हो रहा है, किताब से सफा से मसला ढूंढना माशाल्लाह। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, मगर उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देखेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 2 नंबर पीछे जाकर 2 नंबर फिर आगे आ गए हैं। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ज़हानत व फतानत। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। दोनों तरफ के इस्लाम पे बोर्ड पर आएंगे। बड़ा यूनिक क्वेश्चन होगा जिसमें हिसाब किताब निकाल कर बताना होगा। अब सवाल यह है कि अगर किसी इस्लामी भाई को 8 साल की नमाजों का फिदिया देना है तो कितनी रकम अदा करनी होगी। 8 इयर्स की 8 साल की नमाजों का फिदिया, अगर 100 रुपए सदका फितर की रकम हो तो कितना फिदिया अदा करना होगा, ये हिसाब बनाकर बताएंगे। अब ये हिसाब किताब भी इल्म दीन के लिए कितना ज़रूरी है। रियाजी ये कितनी तेज़ी से हिसाब कर रहे हैं, ये आप देखते रहिए जब तक हम कुछ अपने नाजरीन से, अपने हाजरीन से बात कर लेते हैं। एक और तोहफा देते हैं भाई हमारे हाजरीन को। अब अच्छा सा शेर और सुनाना है आपने, ठीक है जनाब। और अब शेर सुनते हैं कोई खुशी वाला,
چہروں پر مسکراہٹ لانے والا. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ہی بات کرتے ہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا. چلیں تھوڑا سا کہا ہے اس کو پورا کر لیجئے. خوف نہ رکھ رضا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فضانہ تعلیم مدینہ العلیا ملتان شریف سے. جی آپ نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, خوف نہ رکھ آپ رک اے جائیں گے رضا, قربان بھائی. ٹھیک ہے جی. تو ہے عبد مصطفیٰ, جان ہے تو جان کی. مائک ہاتھ میں لے کر لگتا ہے کنفیوز ہو گئے, ورنہ یہ بڑا آسان شعر تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف نہ کر رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. جی جناب بالکل تیرے لیے امان ہے. جواب درست دے دیا ہے. 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے. رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے اس پہ رقم بھی تو بنائے نا. 100 روپے کا اگر ایک فطرہ ہے تو رقم کتنی بڑی؟ امان ہے, تیرے 6 سال کا فطرہ, امان ہے. 8 سال کا. جی ایک منٹ چلے جناب دیکھتے ہیں. 8 سال کا, 8 سال کا آپ نے کتنے کا بنایا ہے؟ آپ نے 3 سال کا نہیں, 8 سال کا فطرہ تھا. اچھا مزے کی بات یہ کہ غلطی یہاں دونوں سے ہوئی ہے. انہوں نے تو خیر 3 سال سمجھ کے بنا لیا. 8 سال کے فطرے میں آپ نے فطرے تو صحیح بنا لیے, یعنی 180, یہ 17,280 جو ہے یہ بنیں گے فطرے. اب اس کو 100 سے ملٹیپلائی تو کر کے بتائیں گے نا. ہاں تو وہ تو پھر گڑبڑ دونوں نے کر دی نا. یہ بنتے ہیں 17,28,000 روپے. عبداللہ قریب تو پہنچ گئے تھے, سمجھا نہیں ہے سر. ہاں لیکن ہمیں رقم بتانی ہے, فطرے نہیں بتانے کتنے بنتے ہیں, رقم بتانی ہے. دونوں اپنا یہ صاف کیجئے. میں ایک اگلا سوال کر لیتا ہوں. یہ سوال میں دونوں سے غلطی ہو گئی ہے. اگلا سوال میں پوچھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ایک اور شعر اتنی دیر میں ہمارے حاضرین سے بھی پوچھ لیتا ہوں. اب ذرا غور سے سن لیجئے. کسی شخص کے پاس 2 تولہ سونا ہو, 12,000 روپے کے پرائز بانڈ ہو, لکھنا چاہے تو لکھ لیں. 2 تولہ سونا ہو, 12,000 روپے کے پرائز بانڈ ہو اور 6,000 روپے کیش ہو حاجت اصلیہ سے زائد, اور وہ 50,000 روپے کا مقروض بھی ہے. تو بتائیے اسے زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ یاد رہے کہ سونے کی مالیت فی تولہ 50,000 روپے ہے. اب ایک ایوریج بنا رہے ہیں, یعنی 2 تولہ سونا ہو, 50,000 روپے تولہ سونا ہے, 12,000 روپے کے پرائز بانڈ ہو, 6,000 کیش ہو اور 50,000 کا قرض ہو. اب زکوٰۃ نکال کے بتائیں کہ انہوں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے. لکھ لیا سر. لکھ لیا جناب. یہاں ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے تو میرا اللہ یار والوں نے یہ کہہ رہے ہیں 1,700 روپے زکوٰۃ دینی ہوگی. تو جناب پہلے چونکہ انہوں نے لکھا تھا اور جی ساتھ ہی لکھ لیا ہے. اچھا چلیں جناب. تو 1,18,000 روپے میں سے مائنس کیے 50,000, 68,000 روپے, اس کی 2.5% زکوٰۃ 1,700 روپے. جواب دونوں درست دے دیا ہے. اللہ اکبر, کتنا فاسٹ آنسر دیتے ہیں جناب. دونوں ٹیمیں تشریف رکھیں, دونوں کو 2 نمبر دے دیں جناب. اور ایک اور میں چاہتا ہوں ایک شعر اور سن لیتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ تحفے لے کر جائیں اسلامی بھائی, ٹھیک ہے نا. آسان شعر سنتے ہیں, سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ. پھر ساتھ کوئی مدنی فیس لے لیجیے گا. شوال کے مہینے میں جو 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کریں, پکی نیت ہو, تو پھر وہ جواب دیں گے. وہ بڑا مشہور شعر ہے نا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. لیکن پکی قافلے کی نیت. اچھا باپو قافلے کی تاریخ بھی ساتھ لیں گے آپ, مدنی قافلے کی تاریخ بھی ساتھ لے لیں. کون سا مہینہ ہے؟ شوال کے ساتھ ذوالقعدہ. شوال میں انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ. ماشاءاللہ. جی ریپیٹ کریں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے سب مل کے پڑھیں, سب مل کے پڑھیں. منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. واہ بھائی واہ, بالکل صحیح جواب دیا, بالکل صحیح. ماشاءاللہ, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاءاللہ, بزرگ نے تحفہ بھی لے لیا. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ پہ جائیں گی کیونکہ اب آخری راؤنڈ ہے
اور ان دونوں ٹیموں کو اس راؤنڈ کے بارے میں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کیسے چلنا ہے. جناب بتائیے اسکور بورڈ کیا کہہ رہا ہے؟ روزداروں عید ہے آئی مغفرت کے سامان لائے. جناب ڈبل 12 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار کے اور 22 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے. 2 نمبر سے پیچھے ہیں اور ان 4 سوالوں میں ان کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو آگے لانے کا. سوال چلے بھائی سوال کے جواب دے دیں. ایسا نہ کریں, چیک کر لیں. سوال یہ ہے کہ بسم اللہ جناب کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ ڈیرہ اللہ یار والوں نے. صرف بسم اللہ سنا ہے اور نہ سوال سنا ہے نہ جواب بتائیں گے. جناب بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے, جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سارا بدن پاک ہو گیا, جو بغیر بسم اللہ کے وضو کے اس کا اتنا ہی بدن کا حصہ پاک ہوگا جتنے پہ پانی. ویسے ایک بات بتاؤ یار, صرف بسم اللہ سنا تھا اس پہ بیل بجا کر یہ کیسے سوال اور کیسے جواب پہچانا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس ٹائم اگر ڈیرہ اللہ سے صرف عبداللہ کو رکھنے 2 کی تو حاجت ہی نہیں لگ رہی ویسے. نہیں ماشاءاللہ یہ 2 سپورٹ کرتے ہیں نا اس کو. اچھا یہ بتائیے گا, کالز ہو تو مجھے بتائیے گا. اب ایک شیر کی طرف چلتے ہیں. چلے پہلے کال سن لیتے, تھوڑا سا یہ سانس بھی لے لیں اور ہم بھی سانس لے لیں. جناب کالز دے دیجیے جناب. پانی پینا ہو تو پانی پی لیجیے. جی میں لاہور سے حامد رضا بات کر رہا ہوں. حاجی حبیب انکل آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ایک اور کال دے دے پھر سوال کی طرف چلتے ہیں. جی میں بشرا فاطمہ بنت امین اتاری پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل, اتنا میں سوچنے لگی کہ ذہنی آزمائش بچوں کو اتنا زیادہ کیوں پسند ہے, تو مجھ سے جواب نہ بن پڑا. تو آپ بتائیں نا کہ ذہنی آزمائش بچوں کو اتنا کیوں پسند ہے. اب تو ہم بھی اپنے گھر میں ذہنی آزمائش کرتے ہیں. یہ بڑا کمال کا سوال ہے. پسند آپ کو ہے, سوال مجھ سے کر رہے ہیں, آپ نے جواب دینا تھا. مدنی منہ ہی جواب دیں کہ کیوں پسند ہے. دراصل مدنی منوں کو کسی قسم کا کمپٹیشن ہو, مقابلہ ہو, سوال و جواب ہو تو وہ پسند آتے ہیں. شاید اسی لیے آپ کو پسند آتا ہوگا, اور اچھی بات ہے آپ کو پسند ہے, تاکہ گھر میں بھی علم دین پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ. بردرز فرام ساؤتھ افریقہ اینڈ UK, we are welcoming you in our سلسلہ ماشاءاللہ. the both brothers are here. اور میرا خیال ہے تبریز بھائی آئے ہوئے ماشاءاللہ فرام ساؤتھ افریقہ. ویلکم اور عید مبارک کہتے ہیں. اور تبریز بھائی ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے انگلش میں ایک کوشش کی تھی ذہنی آزمائش کے لیے, نالج از لائٹ کے نام سے. سر تبریز بھائی, what is your experience to make this سلسلہ? have a mic here, please take a mic here. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, it was really excellent حضور. Doing it in the English language was a great experience, and alhamdulillah, actually I'm here to basically do the second season, I would say, inshallah, brilliant. in the English language. And mashallah, it's honestly a great experience to be here in Babul Madina, especially to see all these participants. What a beautiful performance they have, and the level of confidence they have. Mashallah, it's really, really exciting and very. You got a good, feedback for last silsila? Yes, mashallah. Actually, in South Africa, I was just telling our brother Shabazz bhai that, mashallah, in South Africa, people were actually buying the DSTV dish just to watch Madani channel, mashallah. And through that, through the barakat of one silsila, mashallah, they are watching many other silsilas now. Mashallah. And but of course, Huzur, that Zehni Azmaish is the boss, and it's a leading silsila throughout the world. Mashallah, people are enjoying and watching. الحمدللہ ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش کی مقبولیت کے بعد ساؤتھ افریقہ سے مبلغ دعوت اسلامی پچھلے سال آئے تھے, اور انگلش میں انہوں نے ذہنی آزمائش کیا, اور دنیا بھر میں اس کو بہت پسند کیا گیا, کیونکہ بیرون ملک میں ویسٹرن ورلڈ میں انگلش سمجھے جاتے ہیں. اور ہمارے تبریز بھائی پھر آئے ہیں, اور you will make live or you will record it? It will be live, inshallah. It will be live. From when you started? From next month, inshallah. انشاءاللہ اگلے مہینے سے ذہنی آزمائش انگلش لائیو ہوگا, اور وہ انشاءاللہ انگلش ویورز کے لیے ہوگا, ہمارے انگلش مدنی چینل پر چلایا جائے گا. تو گڈ نیوز فار دا انگلش ویورز, اینڈ انشاءاللہ you will enjoy with knowledge is light season 2 انشاءاللہ. We can say the season 2 انشاءاللہ. صاحب میں ان سے وہی الفاظ سننا چاہوں گا جو آپ کہتے ہیں نا, آپ کا جواب درست ہے. ہاں وہ انگریزی میں, ان کا انداز بھی بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. اگر ایک بار بتا چلیں, your answer is right. کیا کہتے تھے؟ And your answer is correct. سبحان اللہ. چلے جناب, اب دیکھیں کریکٹ آنسر کون دیتے ہیں. اب چلیں گے ہم دوسرے سوال. دوسرا اب سوال ہے جو شعر ہے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. میں اس کے دوسرے مصرے کو پڑھوں گا. روزے, اللہ, بیل پہلے حیدرآباد والوں نے بجائی ہے, لیکن لفظ روزے پہلے پڑھا ہے صرف. یہ صحیح جواب انہیں مقابلے میں لائے گا, اور غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر سکتی ہے ناظرین, کیونکہ 4 نمبر کا فرق آلریڈی ہو چکا ہے.
جی صرف 7 سیکنڈ باقی روتے ہیں. روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے صحیح جواب دے دیتے ہیں. فقط روزے سنا تھا. شعر یہ ہے روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ. اب پھر 2 نمبر کا فرق ہے. اور اب چلیں گے سوال کی طرف. اسلام میں اللہ بیل کس نے پہلے بجائی ہے؟ مجھے تو ایسا فیل ہوا ہے کہ بلوچستان والوں نے بجائی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم ریپلے کی طرف چلے جائیں کیونکہ بہت کلوز. جی ریپلے ہوگا. درود پاک پڑھیں گے. عارف بھائی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حیدرآباد کے اسلام میں نے پہلے بیل بجائی ہے جناب. سوال یہ ہے کہ اسلام میں نیک فعل یا بد فعل لینے کا کیا حکم ہے؟ صرف میں نے لفظ اسلام میں کہا تھا. اچھا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے جبکہ بد فعلی لینا حرام ہے. نیک فعل لینا جائز ہے، بد فعلی بدشگونی لینا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل انبلیویبل. پھر مقابلہ برابر. آخری سوال ہے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آج کا مقابلہ ذہنی آزمائشی اسپیشل میں ڈیرہ اللہ یار یا حیدرآباد کے اسلام بھائی آگے جاتے ہیں. اور اب یہ شعر ہے اور اب میں نے وہ شعر کا دوسرا مصرع پڑھنا ہے اور لفظ ہے ٹو. اللہ. کس نے بیل بجائی ہے؟ میرا خیال ہے کچھ اسلام بھائی یہاں ڈیرہ اللہ یار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ حیدرآباد کی طرف. کس نے پہلے بجائی ہے؟ ہم ریپلے لے سکتے ہیں؟ جی ریپلے لے لیتے ہیں جناب. ریپلے لے کے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حیدرآباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے اور لفظ صرف ٹوٹا ہم نے پڑھا تھا اور انہوں نے بیل بجا دی تھی. اب یہ شعر کیسے مکمل کریں گے؟ یہ واحد بیل تھی جس کے بعد دونوں ٹیمیں مجھ سے پوچھ رہی عبدالعلی بھائی لفظ کیا تھا. یعنی لفظ شاید انہوں نے سنا نہیں تھا اور بیل بجا دی تھی. اب آخری سوال وہ بھی ری پلے پر جواب. جناب 6 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے. منزل نہیں عزیز جدا لوگ ناشناس. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہل خبر. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہل خبر. جواب درست دے دیا ہے. اذکر اللہ. انبلیویبل. کیسے جناب 4 نمبر پیچھے تھے اور یہ پیچھے حیدرآباد والے جوش کے ساتھ مگر ہوش میں لگتا ہے زیادہ جوش انہیں آ جاتا ہے اور آج بھی یہ مقابلہ جیت گئے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. انشاءاللہ ناظرین کی قرآن دازی بھی کرتے ہیں، پھر تحائف بھی پیش کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اللہ. اپنے شورا فاروق جیلانی بھائی کے ہاتھوں سے ہمارے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں کو تحائف. ماشاءاللہ. حیدرآباد کی ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ. فائنل سکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. بہت اچھا مقابلہ رہا. ڈیرہ اللہ یار والے صرف ایک جواب سے ہی پیچھے رہ گئے جناب. 28 نمبر زمزم نگر حیدرآباد، 26 نمبر ڈیرہ اللہ یار. جواب تو شاید دونوں کو آتا تھا مگر شاید سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں بیل پہلے بجائی حیدرآباد والوں نے اور اس لیے وہ آگے بڑھ گئے. اجازت دیجئے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی چینل کی برکتیں نصیب فرمائے. العلم نور العلم